السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں شفا یوسف زئی۔ آج کا دن عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے خاصا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ایک کی رہائی ہو گئی اور دوسرے کی اپنے وکلاء سے ملاقات ہو گئی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں گرفتار بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں گزارنے کے بعد آج رہا ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی، تاہم متعلقہ جج کی رخصت کے باعث رہائی کی روکار جاری نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت پر جیل میں قید عمران خان کی اپنے وکلاء سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آج عدالت میں جب عمران خان کی وکلاء سے جیل میں ملاقات نہ کروانے کی دائر توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوئی تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروائے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ ایک حکومتی نوٹیفیکیشن کے ذریعے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق کے مطابق عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی صورتحال کے باعث جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے پوچھا کہ کیا وکلاء کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا رکھی تھی؟ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ جس نے بھی ملاقاتوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اس نے توہین عدالت کی ہے۔ وزارت داخلہ رپورٹ جمع کروائے کہ کن سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر وکلاء کی جیل میں اپنے کلائنٹ سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ پہلے عدالت نے سپہر 3 بجے عمران خان کو عدالت میں پیش کر کے ان کی وکلاء سے ملاقات کروانے کا حکم جاری کیا، تاہم بعد میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے کہنے پر عمران خان کی 3 وکلاء کی جیل میں ان سے ملاقات کا اہتمام کروایا گیا۔ وکلاء کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کیسی رہی اور عمران خان نے کن ایشوز پر بات کی، اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا انسٹرکشنز دیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل اور وہ وکیل جو آج ان سے جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں، فیصل فرید چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ سب سے پہلا سوال تو ظاہر ہے پوری سب لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یو میٹ ہم ٹوڈے، ہاؤ واز ہی، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے سنا؟ دیکھیے آئی میٹ ہم آفٹر 3 اکتوبر، آج میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ میں ان کو اتنی وہ بڑی داڑھی میں دیکھوں گا، تو ان کی بیئرڈ کافی بڑی ہوئی تھی اینڈ دین آئی سیڈ جسٹ ٹو نو ٹو ریلیکس ہم بٹ، میں نے کہا سر یو لک کول ان دس بیئرڈ۔ وہ سالٹ اینڈ پیپر جو خشک کی جو ہوتی ہے نا، گرے اینڈ وائٹ سورٹ آف وہ تھی، اینڈ ہی وہ آلویز ہی ویئرز دیٹ ٹرنکس، اور وہ اس میں تھے۔ تو دین ہی ٹولڈ اس کہ وہ جو پچھلے 3 مہینوں میں 3 ہفتوں میں یہ سیکنڈ میٹنگ تھی، اور ایک لاسٹ کب ہوئی تھی؟ وہ ڈیلیگیشن جو پی ٹی آئی کی کو گئی تھی، اٹ واز آن سیٹرڈے، پچھلے سیٹرڈے پچھلے ہفتے تھا۔ تو بٹ وہ پھر یہ میں نے تو پٹیشن پرسوں فائل کی تھی بیکاز آئی واز وریڈ، نہ بی بی سے ملاقات نہ ان سے، سو میرا کیونکہ اپنی ایک پٹیشن تھی تو آئی فائلڈ اٹ۔ وہ خالصتاً ملاقات کے لیے تھی نا؟ جی، وہ میری ایکسیس ٹو مائی کلائنٹ پارلیز کے لیے تھی، اور وہاں پہ پھر آج جو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر جو ہے جج صاحب نے فرمایا، تو وہ پھر ان کو کیونکہ یہ پروڈیوس تو کر نہیں سکتے، عمران خان سے تو ڈرتے ہیں، تو وہ سارا تو آج جب وین وی انٹرڈ اور جب ہم نے ان کو بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 ہفتوں میں، اور پھر بیگم صاحبہ کا کہا، تو دین میں نے کہا جی کہ بیگم صاحبہ مبارک ہو وہ آپ کو، تو ہی واز ریلیکسڈ، ان کا تو وہ تھا۔ بیگم صاحبہ کی اوبیسلی اب ملاقاتوں بھی ارینج وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ 8/6 کا جو سیل ہے اس میں ان کو 24 آورز میں کہ ان کے جو الفاظ تھے وہ کہ پنجرہ 1.5 گھنٹے کے لیے کھلتا، اور ان کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی کہ پہلے 5 دن لائٹس آف تھیں، 12-14 گھنٹے وہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ سیریس؟ یہ ان کی الفاظ ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے نا۔ میں تو یہ سن کے پہلے میں بہت ان کو دیکھ کے از ان ہائی اسپرٹ، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو میں تو اوبیسلی نہال تو ہوا کہ میں ان کو بڑے دن کے بعد دیکھ رہا ہوں، اور لیکن جو پھر انہوں نے جو مجھے سچویشنز بتائیں ہمیں تو میں تو فرینکلی اسپیکنگ آئی ایکسپیکٹڈ کہ ان کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوگی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بات کی ہوگی، تو وہ ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کے اخبارات بند، انہوں نے بتایا ٹی وی بند، وہ کہا امینڈمنٹس کا بتاؤ ہوئی ہیں نہیں ہوئی، ان کو یہ بھی کہتی ہیں کہ بیل ہوگی بہنوں کی، ہوئی ہے نہیں ہوئی، بی بی کا تو ہم نے بتا دیا، پھر انتظار کا میں نے سارا بتایا کہ یہ ہوا اور اس طرح سے ہوا۔ سو یو نو، تو یہ جو فیصل صاحب آپ نے تو پٹیشن ڈالی، آپ کے کلائنٹ سے آج آپ کی ملاقات ہو گئی، پچھلے 2 ہفتے میں یہ پٹیشن بیچ میں ڈل نہیں سکتی تھی؟ مطلب جو ٹیم تھی لیگل پی ٹی آئی کی، آئی تھنک وہ لیگل ٹیم کی تو ڈل تو سکتی تھی، اور اگر ڈل جاتی تو آپ ملاقات ہو جاتی کے لیے بات کر رہے تھے تو میرے لیے تو فرینکلی اسپیکنگ امینڈمنٹس ور ناٹ امپورٹنٹ، میرے لیے تو عمران خان کی جو یہ کنڈیشنز تھیں ان کو ایڈریس کرنا واز مور امپورٹنٹ، بیکاز یو نو
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سچویشن میں رہیں اور امینڈمنٹس یا کوئی بھی آپ پالیٹکس کھیل لیں. یہ چیز جو ہے نا میرے لیے کافی تکلیف کا باعث ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ وہ شہزادوں کی راہ کی طرح ساری عمر, ٹھیک ہے, اس شخص نے پاکستان کو اتنے ہاسپٹلس دیے ہیں, فلنتھراپی کی ہے, نمل دیا, کیا نہیں دیا انہوں نے. پاکستان کا سب سے بڑا اسٹار ہے, پاکستان کی سب سے بڑا تعارف ہے, پہچان ہے, اور ان کی اس قسم کی سچویشنز جو ہیں اور کوئی تو پھر فیصل صاحب ہم تو پھر گورنمنٹ پہ تو بلیم نہیں کر سکتے یا عدالت پہ تو بلیم نہیں کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے وہ کچھ پابندیوں کی وہ بات ہوئی بھی ہے, لیکن عدالت نے ہی فیسیلیٹیٹ کرائی آج کی میٹنگ. تو اگر پارٹی پہلے وہ درخواست ڈال دیتی تو عدالت کے جج پہلے کہہ دیتے کہ بھئی آپ جا کے ان سے مل لیں. ہاں تو دیکھیں, نہیں میں بات یہی کہہ رہا ہوں کہ نورین بی بی کی پٹیشن فائل کی تو اس کے اوپر بھی وہ چھٹیاں کے بعد ڈلی, اور پھر آج 26 تاریخ پہ میں تو اس پہ بڑا فرینکلی اسپیکنگ مجھے اس پہ بھی تکلیف ہے. دیکھیے آپ وہ ایک جو احساس ہوتے ہیں نا رشتوں کے, بڑے حساس ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ ملاقات ساتھ والے سیل میں 3 ہفتے ملاقات آپ بشرا بی بی کی عمران خان سے, عمران خان صاحب بیل ہو گئی ہے, آپ کو اتنی انسانیت نہیں ہے کہ ان کو اطلاع دے دیں, جیل اتھارٹیز میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ بتا دیں, ٹھیک ہے, اور جانے سے پہلے ملاقات چلے اگر کرا دیں, میں نہیں ملاقات کراتے, چلے آپ اتنی ظالم ہوئے پڑے ہیں آج کل, ٹھیک ہے. تو پھر جو ان کی کنڈیشنز تھیں گورنمنٹ کے ساتھ اپ انڈرس تھے نا سارے, کیوں نہیں بات کی جب وہاں پہ فیسلٹی ملاقات کے لیے ہو سکتی ہے تو باقی چیزوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی. سو دس از ویری پینفل فار می, بیکاز میرا لیے خان صاحب کی صحت, خان صاحب کی زندگی, خان صاحب کی شخصیت, دیکھیے مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی ہے, میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ نہیں وہ بندہ انڈیٹڈ ہے, اس کو آپ نے مینٹل ٹارچر کیا, وہ ٹوٹا نہیں, لیکن یہ سلوک کے وہ مستحق نہیں ہے. یہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, عزت دار آدمی ہیں, وہ شہزادہ آدمی ہے, لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے, لوگ محبت کرتے ہیں ان سے. اس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ کریں, اور پھر یہ حکومت جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بی بی کی بیل ہوئی, میرٹ پہ بیل ہوئی, تو یہ ڈیل کا یہ ڈیل ہوتی ہے کہ the gentleman has not been even provided with the food. میں جو پچھلی رپورٹ آئی تو ان کے سٹمک میں وہ اپسیٹ, اور اگلے دن وہ جی پتہ نہیں ایک جیل سے وہ آ گئی. اچھا اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ ایک تو چلیں پٹیشن پہلے نہیں ڈالی ملاقات کی, اگر ڈالی جاتی, یہ تو میرا خیال ہے اس کو تو میں صاف طور پہ پارٹی کی کوتاہی کہوں گی, اور کیا میں کہوں گی, وہ ڈالتے تو وہ ملاقات ہو جاتی, جج صاحب نے آج کرا دی تو پہلے بھی کرائی جا سکتی تھی. لیکن وہ جو رپورٹ آئی تھی جو پمس کے ڈاکٹر گئے تھے ملنے, اس پہ تو بیرسٹر گوہر صاحب کا بڑا کلیئر کٹ ایک ٹویٹ تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ہی از فائن, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرابلم کوئی نہیں ہے. بالکل غلط بات. دیکھیے گور از بردر ٹو می, میرے خیال میں وہ ان کا یہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میری تسلی تو جب ہوتی تسلی ہو. آج دیکھیں میں انہوں نے ورکر کا شکریہ ادا کیا کہ سب لوگوں کی دعاؤں کا بہت شکریہ, ہی از ویل اینڈ ہی از ڈوئنگ گڈ. وہ اس کے تو گور صاحب بیان دے سکتے ہیں, گور صاحب نے کہا کہ وہ شاید کوئی ان کا کوئی ویو ہوگا اس بارے میں, لیکن فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. میری تو ریکویسٹ ہے, بی بی صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے, میں نے تو ان کو یہ میسج بھیجنی ہے کہ آپ جس مرضی کے ذریعے پٹیشن فائل کریں اور خان صاحب کی سچویشن کو فوراً ایڈریس کروائیں. اٹ شوڈ بی فائلڈ ٹمورو مارننگ, فکس آن دا سیم ڈے. اسپیشل ریکویسٹ ٹو دا آنریبل ججز کہ سر یہ چیزیں جو ہیں نا یہ میرے لیے بڑی ورثہ ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ صبح کوئی نہ کوئی کام ہو جائے, اور ہر کام جو ہے ہم خان صاحب کی جو زندگی ہے, خان صاحب کی صحت ہے, خان صاحب کی فیسلٹیز ہیں, وہ جیل کے اندر ہے, اس عوام کے لیے ہے, قوم کے لیے, ہمارے لیے, اور اس طرح سے ہمیں ان کی جو صحت کے بارے میں یا ان کی جو فیسلٹیز ہیں یا جو جس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, یہ ہمیں اس کو نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. اچھا آج آپ نے جا کے اب امینڈمنٹ کا, کیونکہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا کہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے, کیسے ہوئی, فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نے ان کو بریف کیا امینڈمنٹس پہ, دین ہی آسک کہ واز ہی اپسیٹ اباؤٹ سم تھنگ. نہیں, obviously انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو فضل الرحمان, یہ رپورٹ میڈیا پہ کوٹ ہو رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے کردار کے حوالے سے خان صاحب خوش نہیں تھے. کوئی تبصرہ نہیں کیا, میرے کو غلط بات ہے. فضل الرحمان صاحب کا انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے ووٹ دیے, انہوں نے کہا جی ووٹ دیے. قاضی صاحب کا آپ لوگوں نے بتا دیا, وہ چلے گئے. نہیں وہ بھی بتایا یحییٰ صاحب آ گئے ہیں اور منصور صاحب ہیں, چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا, انہوں نے اس پہ کوئی انہوں نے سنا. obviously ہی از ناٹ سٹنگ ان میں آپ کو جس سچویشن سے وہ نکل کے جس طرح سے رکھا گیا ہے, آپ دیکھیں نا 20 دن بعد اگر آپ کو کوئی بندہ مل رہا ہے تو ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ. آپ نے بہت کیسز لڑے ہیں فیصل صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل, مطلب جیل میں تو وہ ہیں لیکن ایوری تھنگ واز اوکے, لائٹ وائٹ بند نہیں ہوتی تھی, باہر وہ چہل قدمی کرتے تھے, ایکسرسائز اپنی کرتے تھے, ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی. اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ 5 دن کی بجلی بند, ایکسرسائز بند, باہر نکلنا بند, ٹی وی اور اخبار بند, کیا مقصد لگتا ہے آپ کو اس چیز کا؟ سارے سے ملاقات بند, لائرز کے ایکسس بند, وجہ
میرا خیال میں ان کو بریک کرنے کی کوشش کی تھی, لاسٹ کوشش جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ خان صاحب جو ہے نا ان چیزوں سے ڈٹر نہیں ہوتے. یعنی دوسری طرف تو کاؤنٹر کر دیا آپ نے, وہ تو بی بی کو تو چھوڑ دیا تو وہ سیٹسفائی ہوگا. نہیں, بی بی میرٹ پہ آئی ہیں, ان کی بیل بنتی ہے. آپ دیکھیے آج نہیں, وہ تو میں مطلب اگر خان کو توڑنا ہی ہوتا, اگر خان صاحب کو توڑنا ہوتا مقصد ان ساری چیزوں کا, تو پھر بی بی کو بھی باہر نہ آنے دیتے نا. ہمیں پتہ ہے وہ گرفتاری ہو جاتی. نہیں تو بی بی کو آپ دیکھیے, اپریشیٹ کرتا ہوں میں, رانا ثناءاللہ نے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ دی ان کے بارے میں, باقی کو تو توفیق نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. باقی یہ وہ بی بی کو کانوکٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی طرح. مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو معاملات کیے گئے تھے پاناما کے بعد, ٹھیک ہے, وہ میاں صاحب کے ساتھ, اور وہ تو کانوکٹ تھی, وہ ان کو کوئی عدالت کی طرف سے سزا ملی تھی. پھر اپیل جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا وہ سارا وہ ہوا. بی بی تو کانوکٹ بھی نہیں تھی. بی بی کو تو اس دن جب پچھلے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن نیب نے اپنی شکایت واپس لی تھی, بی بی کی کسٹڈی انلیگل تھی. اس وقت جو ہے سلمان صاحب صاحب بہت ہی شاندار وکیل ہیں, انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی, اور ان کا یہ مطلب کوئی انہوں نے جو ہے انہوں نے ہمیشہ ایک بڑی محنت سے کیس لڑتے ہیں, بہت اچھے ہمارے وکیل ہیں, سینئر بھی ہیں, تو بھائیوں کی طرح میرے. تو میں نے تو اس دن بھی سلمان صاحب سے یہ کہا کہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم بیل میں جائیں گے. اور سر بی بی کی کسٹڈی سنس دا ڈے نیب نے وہ کیس توشہ خانہ کو جس دن ایف آئی اے کو ریفر ہوا ہے, اس دن سے میری نظر میں بی بی کی کسٹڈی انلیگل کنفائنمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج بی بی پشاور گئی ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ علی امین صاحب کی طرف کوئی پیغام بھجوا رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں, مجھے دیکھیے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بی بی باہر گئی ہیں, تو پیغام کیا پہنچانا تھا کسی کو, ہی ڈیڈنٹ نو. بلکہ وہاں پہ جب ہم ملے ہیں 3:30 بجے, تو وہ وہاں پہ جیل اتھارٹیز سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کتنے پہلے, انہوں نے کہا گھنٹے پہلے نکلی ہیں, بیکاز میں آئی واز ویٹنگ ہیئر ان اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ وہ 3 بجے پروڈکشن آرڈر تھا. تو میں نے کہا کہ اگر میں باہر ریڈ زون سے باہر جاؤں تو ان کا کوئی پتہ, ریڈ زون پہ آپ کو پتہ تو ہے کہ کیا کرتے ہیں, دروازے بند کر دیتے ہیں. سو آئی واز ویٹنگ ان دا ہائی کورٹ, دین آئی گاٹ اے کال فرام ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. ہی سیٹ کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, آپ کا ہم نے وہ کروا دیا, دس اینڈ دیٹ, ہی انٹروین. تو پھر دین آئی ہیڈ ٹو رش. تو میں, اور مین وائل مجھے جو ہے وہاں پہ پہنچ کے پتہ چلا کہ بی بی جو ہے رہا ہو گئی اور وہ پشاور چلی گئی. بہت اچھا کیا بی بی. اچھا, اب بہنیں عظمیٰ اور علیمہ خان وہ تو رہا نہیں ہے, وہ جیل میں ہیں, جیلم جیل میں رکھا ہوا ہے ان سے لیڈرشپ پارٹی کی ملنے گئی ہے. یہ گلا شکوہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے ورکرز کا کہ پارٹی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں گئی. کوئی بھی نہیں گیا, ٹرائی بھی نہیں کی. میں نے ٹرائی کی تھی, ملاقات ہو گئی نہیں, وہ ملاقات انہوں نے کرنے نہیں دی, اور نہ ورکرز کے ساتھ. ان کی تو ایکسیس ہی بلاک کر گئی. کل صبح ان کی بیل ہے, ہوپ کہ ان کی بھی بیل ہو جائے گی. آج ایک علیمہ آنٹی 66 ایئرس کی ہیں, عظمیٰ آنٹی 65 ایئرس کی ہیں. ظلم ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اچھا, لوگ یہ ورکر یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بھی کچھ کیسز ایسے تھے جس پہ پارٹی لیڈرشپ ڈیڈنٹ شو اپ. دیکھیے وہ آگے میرے سے ناراض ہوتے ہیں, بیکاز آئی آلویز ٹاک. آج ناراض ہے کوئی آپ سے پارٹی؟ سارے ناراض ہوں گے. دیکھیے میری بڑی سمپل شفا, دیکھیے میں تو ہمیشہ سے پارٹی کا میں ویل وشر رہا ہوں. خان صاحب نے ہمیشہ بہت مہربانی کی عزت دی. میں ان چیزوں پہ نہیں پڑتا. دیکھیے ورکرز کو جس طرح سے اگنور کیا گیا پیچھے لیڈرشپ کی طرف سے, میں اس کو اس پہ تو آپ کے ساتھ ایک الگ سیشن ہم لگائیں گے پورا. فیصل صاحب, ورکرز کو اگنور کیا گیا, ان کو تنہا چھوڑ کے ڈی چوک میں لیڈرشپ فرار ہو گئی, غائب ہو گئی, 24 گھنٹے پتہ نہیں چلا کہاں گئی. بہرحال تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے. فیصل فرید ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. عمران خان سے آج جیل میں مل کر آئے, اس کا احوال انہوں نے ہمیں سنایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک عہد تھا جو کہ آج تمام ہوا, اور اگلے چیف جسٹس پاکستان کے یحییٰ فیصل صاحب نے کہا مبارک پاکستانیوں کو. اگلے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آنے والے دنوں میں, ان پہ بھی مبارک پاکستانیوں کو. اس کے بعد میرا کچھ کہنا کا وہ نوٹ بچتا نہیں ہے. اب پروگرام میں ذکر اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی جوڈیشل لیگیسی یا میراث کا. کل یعنی 25 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس 13 ماہ سے کچھ زائد عرصے پر محیط مدت خاصی ہنگامہ خیز رہی ہے, اور اپنے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم اس دوران کیے گئے اہم عدالتی فیصلوں پر ذکر کریں گے. 16 ستمبر 2023 کو حلف اٹھاتے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ بل کی سماعت کے لیے تشکیل دے دیا, اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں ہونے والی عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی.
فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ بل کو پارلیمنٹ کا استحقاق قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ پارلیمان سے ہونے والی قانون سازی میں سپریم کورٹ دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں دوسرا اہم ترین فیصلہ 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کی تاریخ کے حوالے سے آیا کہ جب سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کمیشن اور اس وقت کے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے درمیان مشاورت ہوئی اور 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہوا۔ 15 دسمبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو 8 فروری انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکیل عمیر نیازی کو انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام پر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ چوتھا اہم ترین فیصلہ 13 جنوری 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں کام کرنے والے بینچ نے اس وقت دیا کہ جب انتخابات سے چند روز قبل پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر اس کے انتخابی نشان بلے سے محروم کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ اس فیصلے پر پی ٹی آئی کا شدید رد عمل سامنے آیا اور چیف جسٹس کو بھرپور تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 15 جنوری کو انتخابی نشان واپس لیے جانے کی عدالتی فیصلے پر بطور احتجاج پی ٹی آئی نے انتخابات سے قبل لیول پلینگ فیلڈ دیے جانے کی درخواست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے واپس لے لی اور چیف جسٹس پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار بھی کر دیا۔ 15 مئی 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت کام کرنے والے بینچ نے جیل میں قید عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف دائر کی گئی اپیل میں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع پہلی بار فراہم کیا۔ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت قرار دیتے ہوئے اس کو اپنے حصے کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا اکثریتی فیصلہ جاری کیا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے محض چند روز قبل ہی 3 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں آرٹیکل 63A کے عدالتی فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل سننے والے بینچ نے یہ قرار دیا کہ پارٹی لائن کے برخلاف دیا جانے والا ووٹ گنتی میں شمار کیا جائے گا۔ اس فیصلے پر بھی شدید تنقید ہوئی اور یہ الزام لگایا گیا کہ یہ فیصلہ 20 اکتوبر کو پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ ہموار کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور عدلیہ کے فیصلوں کے تناظر میں کیسا رہا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان بیرسٹر وسیم سجاد صاحب۔ السلام علیکم وسیم صاحب۔ السلام علیکم جی۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے قانونی اور عمومی رائے کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہد میں ہونے والے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے؟ جی جو چیز نمایاں تھی جی قاضی عیسیٰ صاحب کے دور میں وہ تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر کافی ڈویژن لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ ججز کے کوئی گروپنگز ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ جو ججمنٹس آئیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی سخت زبان استعمال کی گئی اپنے ساتھی ججز کے خلاف۔ تو اس قسم کا ایک ماحول تھا جو کہ اچھا نہیں تھا، خاصی خط و کتابت بھی رہی وسیم صاحب کچھ ماحول میں۔ جی تو یہ ساری چیزیں جو تھی جی یہ اس دور میں آئی ہیں، پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی جو ہسٹری ہے 47 کے بعد اس میں کبھی بھی ہم نے اتنی ڈویژن سپریم کورٹ کے اندر نہیں دیکھی، تو یہ پہلی دفعہ اس سے نظر آئی ہے، تو امید ہے کہ اب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ ڈویژن کی بات ہو ہی گئی ہے، میں فیصلوں کی طرف بھی آؤں گی، آپ سے رائے لوں گی۔ جو ڈویژن کا تاثر ملا اور وہ آخر تک چلتا رہا، خط و کتابت ہوئی، قاضی صاحب نے منیب اختر کے حوالے سے خط لکھا، پھر کل جاتے جاتے جسٹس منصور نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کو خط لکھا، تو یہ اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کیا قاضی صاحب خود اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا، یا دیگر ججز کی ان کے خلاف ایک خاص قسم کا تاثر قائم ہو گیا؟ Who was responsible for this؟ یہ جی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ جب قاضی صاحب کے خلاف وہ ریفرنس آیا تھا وہ بیک گراؤنڈ ہے، یا کوئی ویسی پرسنالٹی کلیشز تھے، لیکن یہ تو بات واضح ہے کہ ڈویژن تھی، اور کچھ ڈویژن ہمیں بندیال صاحب کے زمانے میں بھی نظر آئی اور وہ جاری رہی۔ ان کے زمانے میں خیال تھا کہ شاید یہ کم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد ماحول بہتر ہوگا، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میرے خیال میں وہ موجودہ حالات میں ججز کو ساتھ، تمام ججز کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو مجھے امید ہے کہ اب بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وسیم صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اگر ہم اب فیصلوں کی بات کریں
تو کیا یہ بات درست ہے کہ قاضی صاحب کے دیے ہوئے فیصلے تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ متنازع تھے، یا یہ محض ان پر صرف ایک الزام ہے، وہ کام بطور چیف جسٹس ہی کر رہے تھے اور جو ان کی قانونی رائے کے مطابق ٹھیک چیز ان کو لگتی تھی وہ اس پہ فیصلہ دیتے تھے، اس میں کوئی متنازع بات نہیں تھی؟ چونکہ یہ سیاسی نوعیت کے معاملے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے بارے میں تھا یا ریزرو سیٹس کے بارے میں تھا یا سمبل کے بارے میں تھا، تو وہ اس کے سیاسی اثرات ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ باہر اور اندر سخت تنقید ہوئی، کوئی حق میں بات کی، کسی نے خلاف بات کی، تو یہ میرے خیال میں ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے کہ سیاسی فیصلوں میں اس قسم کے رجحانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاستدان تو ظاہر ہے کبھی ایک فیصلے کو اچھا کے خلاف آئے گا تو اس کو برا کہیں گے، وہ جج بھی پھر نیچرلی ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جو بات قاضی صاحب کی اپنی ہے کہ ان کو بہت ایک ہیوی ریپوٹیشن کے ساتھ ان کو دیکھا گیا تھا ہمیشہ ایز اے ویری بگ کانسٹیٹیوشنلسٹ، کیا اس اپنی خود لیگیسی تک وہ میٹ اپ کر پائے یا وہ لیگیسی کو پیچھے کہیں چھوڑ گئے تھے؟ ان کی جی جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو امید یہی تھی کہ ان کا کردار بطور جج بڑا اچھا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا، قانون کے مطابق فیصلے کرنا، اور وہ ایک لرنڈ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن بطور چیف جسٹس کچھ فیصلے دیے ہیں جو متنازع بنے، اور اس کی وجہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کے معاملے ہیں اور ایک ایسے وقت میں وہ چیف جسٹس بنے جبکہ ٹیمپریچر عدالتوں کے باہر بہت اونچا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وسیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ کون سا فیصلہ آپ کو ایسا لگا، کون سا مقدمہ ایسا لگا جس میں فیصلہ بہت متنازع بنا گیا ان کو؟ یہ سارے فیصلے جی آپ دیکھیں گے، اب جو بھی سیاسی فیصلہ ہے، چاہے سمبلز کا فیصلہ ہے، چاہے یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے، چونکہ اس کے نتائج سیاسی نکلتے ہیں، اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے اس سے ایک پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے وسیم سجاد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ عدالت کا ہی ایک اور معاملہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس امریکی عدالت میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پٹیشن کی ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایک پارڈن کی درخواست کی ہے امریکی صدر سے، اس کا کیا بنے گا؟ اب پروگرام میں ذکر امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اور ان کے کیس کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا۔ ستمبر 2010 ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نیو یارک عدالت نے امریکی اہلکار کو افغانستان میں قتل کرنے کے الزام میں 86 سالہ قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جیل سے رہائی کا معاملہ گزشتہ 14 سال سے زیر بحث ہے، اور اب اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے گزشتہ ہفتے ایک خط لکھا ہے، جس میں ان سے انسانی بنیادوں پر ڈاکٹر عافیہ کو جیل سے رہا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کی سماعتیں مسلسل جاری ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس اب قانونی طور پر کہاں کھڑا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خط کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے کتنے امکانات ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل، برٹش امریکن لا اٹارنی ہیں، کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ۔ Thank you, Mr. Clive, for joining me. I extend my warm welcome to you. It is my great pleasure. So, Clive, how many times have you met Afia, and what details can you reveal at this stage about her mental and physical health? Well, I've met her 12 times. I've been to see her, and it's just awful to see it, because first, she's an observant Muslim woman. She is required, even if she wants the little bit of medical care, they put her through strip searches and all sorts of dreadfully humiliating things. And they haven't given her any health care. She's missing a lot of her teeth on both levels. She's deaf in one ear from being beaten around the ear by the CIA. She's got all sorts of other ailments. But also, ultimately, the thing that sets this all apart from anything else I've ever seen in all these cases is the fact that her kids were kidnapped. And I really sort of challenge everyone in Pakistan to imagine what it's like if it's your children or someone really close to you, having them kidnapped. And this all happened in Karachi, of course, where they were kidnapped, and Suleiman, the youngest, 6 months old, was apparently dropped on his head and killed, but no one will tell us whether that's true. And I ask again all of your listeners, would you want to know? Would you rather not have some closure, or are you left with the faint hope that he's still alive and now age 22, maybe somewhere in America? And, you wouldn't believe that until you hear what happened to the other 2 children. Mariam, taken by the CIA
American citizen, from Karachi up to Kabul, where they forced her into a white Christian American family on the, dare I say it, slightly dubious principle that that's better than being a Pakistani Muslim. And she's there for 7 years. And then perhaps the weirdest one of all, which is Ahmed, age 6, American citizen, took him to Kabul and put him in prison for 5 years. What do you do that to a little child for? And the CIA did that with complicity from people in your government here in Pakistan. So poor old Afia is there, utterly traumatized, not just by being tortured herself in Bagram, which we can now prove through all of these documents I've been getting in Afghanistan, but also she's sitting there terrified for her children. And this is what makes this the worst case in the history of the war on terror. Terrible details, Clive, that you shared, but you've also brought this magazine along, so which we were talking about right before the start of this program. What is the evidence in there, and what are you going to be building your case upon? Well, this is a tiny thing, really, but it's utterly compelling. Afia tells me that she was tortured by the Americans into making up all this total nonsense about weapons of mass destruction. One of the things she wrote that was used against her at trial was how to kill a satellite. Now, I've asked you, I'm not sure if you know how to kill a satellite. I don't. Well, Afia had written something out. It turns out that it is verbatim from this page of this Discover magazine, and it's written verbatim on another page of this magazine. And this magazine, published December 2007, only in paper in America. Afia was then in these prisons in Afghanistan. Couldn't have got it unless the CIA brought it to her. So you got all of this little bits of evidence, but of course there are much bigger ones, such as the witnesses who have all told me about what really happened. Strange, very strange. But now coming towards the major evidence, on what major grounds have you filed the mercy petition, and what is your prime argument? Like, what are the major, what is the major evidence that is supporting your case? So this is in front of President Biden. And I'd filed an original thing that was 56,000 words, huge book, which is really just what happened. And the truth is that goes through everything that the judge thought was true in 2008 and demonstrates actually that every single thing the judge was told was not true, including what the CIA was denying at the time, that Afia was ever in their custody. But since then, I filed another thing just a couple of days ago about her prison records, which shows, number one, she's been very well behaved. I mean, 16 years, she's had 13 disciplinaries. But 7 of those disciplinaries, she has been punished for telling on people who have been raping her or sexually assaulting her. They've punished her for being a whistleblower. And Afia we've just sued the prison. Afia has been raped, in my view, at least twice. She's been a victim of sexual assault several times. And we have the evidence to prove that? And we have the evidence to prove it, not just from her, but there have been 13 of the employees of that prison have been convicted of rape in criminal courts, including a Christian minister. So, that place is awful. So the clemency petition goes through everything that shows she was tortured. It goes through everything that happened before this happened. It goes through everything that happened in Ghazni that just didn't happen the way the Americans said it did. It goes through everything that happened in her trial that shows she had one of the most laughable trials in the history of New York. And then, equally important, goes through the horrible trauma she's been going through for the last 16 years. And you add that together to President Biden, who's lost 2 children of his own and is going to empathize with some of what Afia has been through, and who really wants 2 things. One is to put the so-called war of terror behind him and behind America. And also, second, he wants to repair some of the damage with the world of Islam. That I think this is a very compelling presentation to him. Can you file a case against the jail authorities on these grounds? Oh, totally. And we've already filed that, and we're litigating that now in Texas. That's really important for the 976 women who were with Afia in that awful prison, FMC Carswell.
But honestly, I don't want to just make her prison conditions better. I want her out of there and somewhere where she's secure with her family and loved ones. Okay, and for example, if the current American president, Joe Biden, does not show enough seriousness in this case, and before that, the American elections are held on November 5th, so then a new president would be, in the office. What is the strategy for that time then? So the great time to get Biden to do the right thing is between the election on November the 5th and the new president coming in on January the 20th. That's 10 weeks where he's still president, but even if Trump wins, Biden can do whatever he wants. So that's our moment in time. Now, I hope that'll work. Really, the best chance of it working is if your government behaves itself and does what its real job is. And I have told them that I'm not going to expose everything I know. I've got all sorts of evidence from secret people about what the CIA did. I've got people recorded. I'm not going to expose all that if your government does what their duty is with your passports, which your duty is to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary. If your government does that and helps get her out, then I don't have to expose it all. Okay. Are you, Clive, disappointed with the proceedings in the Islamabad High Court? Well, I don't find anything bad about the High Court. I think, Justice Ijaz Khan is a really fine judge. I respect him immensely. I really do. He's been so good. I think the government has been pretty useless. And their desperate effort is to try to do nothing. And the judge has told them what their duty is, and he's read, what they're required to do. And I hope the government's coming around. And I don't mean that there aren't supportive people. I think the Prime Minister right now is very supportive of Fawzia and Afia. I mean, we're not here to do any harm to anyone, right? All I want is Afia out of that prison. I want her in a third country, not Pakistan or America. I want her where she can get treatment, not holding press conferences, not exposing all the evil things that people have done. I just want justice for her. Right. And what is the hope regarding this case? Like, do we have any precedents in the US? Look, I hate to say this, but it sounds very vain, but over my career, I've won 98% of the cases I've ever done. And that's not because I'm such a genius, it's because the injustice of it all. And I've had great support. I mean, here, my goodness, the Afghan government is so great in helping because they get it, right? They've been in Guantanamo. Clive, finally, I would like to know how much facilitation was given to you by the Afghan and the Pakistani government. I think there are lots of things about Afghanistan that people misunderstand now. One thing I'll say is it is the safest country I've been to for a long time. And the Afghan government have been so supportive. Their supreme leader in Kandahar has told them all, you got to help. This is a horrible injustice. And this is because, let's face it, the poor Afghans have been on the receiving end for decades and centuries. I mean, the British tried to invade them 3 times, the Soviets did, and the Americans did. And so they get it, and they get what it's like to be on the wrong end of all this. So they've been fabulous, and I simply can't say enough positive about them in terms of, showing me and helping me get the evidence of all the bad things that went on. Now, the Pakistan government needs to learn from the Afghan government, frankly, and if they would just do their job the way the Afghans do, we'd be home and hosed because, if Pakistan was giving me the support that Afghanistan is, this would be easy. So I hope they will, and I hope they will, because, I like Pakistan. I have a lot of respect for this country. There are really good things about it that you don't want to mess up, like your constitution. And the rule of law is a fabulous thing that you really need to preserve. And there are 230 million odd people of you, and that's, you may disparage yourselves, but it's a great deal of power when you're an innocent little one-person Afia Siddiqui in Fort Worth. So having your government really forcefully and honestly on side would be fabulous, and that's all I'm asking for. Thank you, Mr. Clive Stafford Smith. This was British-American attorney. We also hope that Afia Siddiqui will be safe with her family and children very soon. Thank you, Clive, once again. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.